وہ جی چشتی رسول آلہ حضرت کھاتے پہ گیا سبع سنابل چ نکلیا فلانا ہو گیا. بھائی پہلے تحقیق تے کر لیا کہ کھوتا مریا کھودیا پہاڑ تے نکلیا چوہا. 100 سال پہلے سیدی اعلیٰ حضرت جس سے بری الذمہ ہو کے جا رہے ہیں, تم کہہ رہے ہو جی اعلیٰ حضرت کو پتہ ہی نہیں تھا, اعلیٰ حضرت کے کھاتے پڑا ہوا ہے. تو بھائی جی جیسے قادیانی کو دجال کہنے کے بعد تم کہتے ہو نا کہ قادیانی کو اٹھا کے میرے کھاتے میں نہ ڈالو, سر جی ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کی یہ الحاقی عبارات اور یہ بے سند اور جھوٹے واقعات جو صوفیہ کی کتاب میں ڈال کے ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں, بھائی جی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. 100 سال پہلے ہمارا امام بھی اس سے بری الذمہ ہو چکا, اور بقول تمہارے کہنے پر تمہارے اسٹوڈنٹس کی محنت کی بدولت مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اس کے اوپر فتویٰ دے دیا. اب چاہیے تو یہ کہ یار جب کسٹوڈین کی طرف سے تمہارے مطالبے کے مطابق تمہارے بقول تمہارے اسٹوڈنٹس کی محنت کی بدولت مان لیا یہ صحرا تم سجا لو کہ ہمارے مفتی منیب نے تمہارے کہنے پہ فتویٰ دے دیا, آ گیا نا فتویٰ, کیڑا نکل گیا, سکون ہو گیا, ٹھنڈے ہو گئے ہو. تو اس کے بعد تمہیں کیا چاہیے تھا کہ اپنے اس کیڑے کو نکال کے سائڈ پہ رکھ دو, لیکن تم نے اس کیڑے کو نکال کے سائڈ پہ نہیں رکھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ چورانا ایسا ہے, اس کے بغیر تمہاری دکان نہیں چلنی. یہ آئٹم ایسا ہے کہ اس کو اگر تم نہیں بیچو گے تو تمہارے پاس کھ نہیں ہے پیچھے بیچنے کے لیے. یہ باتیں تم نے بھی کہی ہیں کہ یار ہم عبارات کے اوپر حکم لگاتے ہیں, ہم ان بزرگوں کے اوپر حکم نہیں لگاتے. ہو سکتا ہے ان کی طرف کسی نے منسوب کر دی ہو, اور بھائی تم کہتے ہو سکتا ہے منسوب کر دی ہو, ہم کہتے ہیں ہوا ہے ایسا. یہ ہمارے بزرگوں کی عبارات نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ بابوں نے اٹھا کے کتابوں میں یہ پڑھوائے ہیں. اچھا ایک طرف کیا کہتا ہے میں عبارت پہ حکم لگا رہا ہوں, اب دیکھیں اس کی چلاکی, اس کی دجل فریبی دیکھیں. ایک طرف کہتا ہے جی میں عبارت پہ حکم لگا رہا ہوں, میں بندے کے اوپر حکم نہیں لگا رہا, اور دوسری طرف کہتا ہے کل میں تمہارے بابوں نے پڑھائے ہیں. او بھائی اگر بابوں نے پڑھوائے ہیں, اگر تم اس کے اوپر شور ہو تو لگاؤ حکم کفر کا. تم کیوں نہیں کافر کہتے؟ کہو خواجہ اجمیری کو کافر, ہمت کرو. کہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر, ہمت کرو. کیوں نہیں کہتے؟ وہ جی میں اس وجہ سے نہیں کہتا ہو سکتا ہے کسی نے منسوب کر دی ہو. بھائی جب تم یہ کہتے ہو نا ہو سکتا ہے کسی نے منسوب کر دی ہو, مجھے شور نہیں ہے, تو پھر شور ہو کے یوں کیوں کہتے ہو کہ تمہارے بزرگوں نے تمہارے بابوں نے کلمے پڑھائے ہیں؟ او بھائی جان جب تمہیں شور ہی نہیں ہے, ایک چیز تم ایک شیورٹی نہیں رکھتے ایک چیز کی, تو پھر تانا کس بات پہ دیتے ہو کہ تمہارے بزرگوں نے پڑھائے ہیں؟ یہاں پہ پھر یقین کیسے آ جاتا ہے تمہیں کہ پڑھائے ہیں؟ ادھر کہتے ہو یقین نہیں ہے, حکم کی باری. یا تو اگر تم کہتے ہو پڑھائے ہیں تمہیں پکا پتہ ہے, لگا پھر حکم چشتی رسول اللہ پہ. کیا پھر خواجہ اجمیر کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے, لگا حکم. وہ تم کہتے ہو نہیں جی ہم تو جناب کسی کو کافر نہیں کہتے. وہ تو تم نے مظلومیت اپنی بیان کرنی ہے نا, بڑا اچھا بنتے ہو نا تم ساروں کے سامنے کہ جی جناب ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. یہ کسی کافر کو کافر نہ کہنا یہ اچھائی نہیں ہے, یہ منافقت ہے, یہ برائی ہے سب سے بڑی. اگر تمہارے اندر دل گردہ ہے, جگر گردہ ہے, مرد کے بچے ہو, اور تم کہتے ہو میں حق بول رہا ہوں کہ تمہارے بابوں نے کلمے پڑھائے ہیں, تو بابے تو حکم لا. پھر کیوں نہیں لاندہ کفر دا؟ تو مانتے ہو کہ انہوں نے پڑھائے ہیں, جب مانتے ہو تو پھر حکم کفر کیوں نہیں لگاتے؟ لولی پاپ دیا ہوا ہے ساری عوام کو تم نے چشتی رسول اللہ کے نام پہ, الو کے پٹھے. شرم کرو, حیا کرو. کچھ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہو چشتی رسول اللہ پارٹی کہہ کے, اور معاذ اللہ استغفر اللہ پھر تم کہتے ہو بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے بزرگوں نے یہ کلمے پڑھائے ہیں اور میں یہ زخم چھیلتا رہوں گا, تو پھر ہم بھی کہتے ہیں تم قادیانیوں کے فرنٹ مین ہو, اسی بھی تیرا زخم چھیلتے رہیں گے. پتر لگتا ہے ساڈا پھر تم تو باقاعدہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہو. یہ تو باقاعدہ روزے روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے یہ بات. پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے مبارک ثانی کیس کے حوالے سے, اور تمہاری یہ حالت ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو بیچ میں آ کے فیصلہ واپس نہیں ہونے لگیا, میں داڑھی دے ہاتھ پھیرا کا ذلیل ہو گیا نا, اللہ نے ذلیل کیا نا تجھے عوام کے سامنے. مجھے یہ بتاؤ فرنٹ مین ہی کون کر رہا ہے؟ پھر کہتا ہے جی میں فرنٹ مین نہ کہو تے ہور کی کہاں. اگر تم قادیانیوں کے فرنٹ مین نہیں ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم قادیانیوں کے اوپر جب بات آتی ہے تو ہی تمہیں چشتی رسول اللہ کیوں یاد آتا ہے؟ اس کے علاوہ تمہیں یاد کیوں نہیں آتا چشتی رسول اللہ؟ اس کے علاوہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہوتے ہو تم. جیسے ہی قادیانیوں کا کوئی کیس بنے گا, جیسے ہی کوئی بات بنے گی, یہ آ جائے گا اٹھ کے, دیکھیں جی چشتی رسول اللہ, شبری رسول اللہ, یہ دیکھیں جی الہام کے نام پہ انہوں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. آ رہے ہیں میں اس پاسے بھی, ٹینشن نہ لے, اچھا تینوں پورا سارا سیدھا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. تو بھائی جی جیسے تم یہ کہتے ہو نا کہ مجھے قادیانیوں کا فرنٹ مین نہ کہو, مجھے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں اس کو دجال کہتا ہوں, تو سر جی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کھاتے میں چشتی رسول اللہ نہ ڈالو. اب آ جاؤ اس بات کے اوپر کہ جو تم کہتے ہو جی یہ اعلیٰ حضرت نے سبع سنابل کے اندر اس کی تعریف کی ہوئی ہے, تو اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی بڑھ گیا. ہائے 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 ہائے, نہیں جلدی پہ گیا کھاتے سے, سر جی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح کھاتے کھلا کے جاواں گے, کھاتے تیرے کھول کے جاواں گے انشاءاللہ. تم یہ کہتے ہو کہ سبع سنابل میں چشتی رسول اللہ کا کلمہ پایا جاتا ہے, اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ سبع سنابل کی تعریف کی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. تو کہتا ہے جی اگر تو اعلیٰ حضرت نے جان بوجھ کے تعریف کی ہے پھر تو اعلیٰ حضرت فارغ, اور اگر اعلیٰ حضرت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ کا کلمہ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ. اچھا اپنے اللہ نا بڑا وہ بہت بڑا چھکا ماریا اس کہ یار دیکھو میں لاجواب کر دیتا. جناب ایک منٹ رکو ذرا, صبر کرو. سر جی میں دسنا, کچھ عرصے پہلے آپ کے سامنے ایک کتاب طارق جمیل صاحب کی گلدستہ اہل بیت کے نام سے پیش کی گئی تھی, اور آپ نے کہا تھا جی یہ جناب طارق جمیل صاحب کی بہت زبردست یہ کتاب ہے, یہ جناب طارق جمیل صاحب نے اس کتاب کی بہت تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جناب یہ کتاب مقبول ہے. اور اس کتاب میں بقول تمہارے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک موضوع روایت جو ہے وہ اس کے بیچ میں موجود ہے, 3 شرائط والی. تو جب تمہارے سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ نے تو اس کتاب کو پروموٹ کیا ہوا ہے,
اور اس میں تو جناب یہ موضوع روایت پڑی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں جناب رسول اللہ نے اس کتاب کی تعریف کی ہے. تو آپ ذرا دیکھیں مرزا مشرق صاحب کیسے دفاع کر رہے ہیں اپنی بات کا. پھنس گیا نا, اسی کڑکی میں پھنس گیا جو کڑکی اس نے لگائی تھی. لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. ابو جہل کی طرح جو گڑھا کھودا تھا نا کسی کے لیے, اس گڑھے میں خود ہی گر گیا. اب جب پوچھا تو کہتا ہے جی دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ میں نے کون سا یہ کہا تھا کہ دو گتوں کے درمیان میں جو کچھ لکھا ہوا وہ سارا ٹھیک ہے.